رضا صاحب سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو. پوری قوم بہت خوش ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کا جو ایک ہماری ایئر فورس ہے, ہماری فوج, ہماری کامیابی, ہماری وار اسٹریٹجی, جس طرح ہم لوگوں نے اسمارٹلی, انٹیلیجنٹلی, وائزلی اس پوری سچویشن کو ہینڈل کیا, اس پہ پاکستان کی تعریف ہو رہی ہے. آپ چونکہ منسٹری کو دیکھ رہے ہیں ڈیفینس پروڈکشن, تو آپ کو بھی بہت زیادہ مبارکباد ہو. اچھا, ہماری جو ڈیفینس پروڈکشن کے حوالے سے میں تھوڑا جاننا چاہوں گی کہ دفاعی جو ہماری صنعت ہے, یقینی طور پہ اس پوری جو ایپیسوڈ ہوئی اس کے بعد ہماری جو صنعت ہے اس نے مزید اپنا لوہا منوایا اور اس کے ڈیفینیٹلی بہت اچھے اثرات فیوچر میں جا کے مرتب ہوتے دکھائی دیتے ہیں. کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو یہ مبارک پوری پاکستانی قوم کو, پاکستان کی افواج کو, پاکستان کی ایئر فورس کو, نیول فورسز کو, پاکستان کی تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کو, اور پاکستان کے رہنے والے ہر باشندے کو, چاہے وہ پاکستان میں ہے یا پاکستانی ڈائسپورا پاکستان سے باہر ہے. یقیناً ان کی دعائیں تھیں جس نے اللہ پاک نے یہ کرم کیا اور یہ معجزہ ہوا. اب ہم آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال کی طرف. جی دیکھیے بی بی, ہم لوگ شروع سے ڈے ون سے ہم لوگ خود کفیل تھے, اور بہت سارے لوگوں نے درمیان میں پاکستان کی عوام اور پاکستان کی افواج میں ایک خلیج ڈالنے کی کوشش کی. اور یہ جو ایک یہ واقعہ پیش آیا, اس واقعے نے پوری اس خلیج کو نہ کہ ختم کیا, بلکہ پاکستان کی افواج کو, پاکستان کی تمام لائٹ فورسز کو, پاکستان کی عوام کے ساتھ انہوں نے متفق کر دیا, ایک قسم سے دوبارہ جل کر دیا. جہاں تک سوال ہے ٹیکنالوجیز کا پاکستان کے پاس, تو میں بارہا بار یہ کہہ چکا ہوں, ہمارے پاس ایشوز جو ہے نا وہ کیپیسٹی کے ہیں, کمپیٹنس کے نہیں ہیں. ہماری قابلیت میں کوئی کمی نہیں ہے, ہم اتنا پورا کر نہیں پا رہے جتنی ہمارے پاس سے ڈیمانڈز ہیں. ہم چاہیں تو اب بہت سارے ایسے آرڈرز ہیں جو ہم شاید 2 سالوں میں کمپلیٹ کر پائیں یا شاید 1.5 سال میں کمپلیٹ کر پائیں, لیکن جس چیز کی ضرورت ہے اگر ہم اس کو بڑھا لیں اور اپنی کیپیسٹی انہینس کر لیں تو ہمارے پاس کوئی دن دور نہیں. اور میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, میرے ایمان کا حصہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی آج یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, اللہ کی پاک ذات خیر رکھے, صدقہ محمد وآل محمد کا. آپ اس طرح آپ دیکھیے گا کہ آج کے 3 سال کے بعد ہم لوگ کہاں کھڑے ہوں گے انشاءاللہ, اور ہمارا ملک کہاں ہوگا, پاکستان کی عوام کہاں ہوگی, پاکستان انشاءاللہ ٹیک آف کرے گا. یہ موقع, اس موقع پہ میں سب سے بڑی جو مبارکباد پیش کرتا ہوں وہ پیش کرتا ہوں سب سے پہلے جنرل عاصم منیر, ہمارے سپاہ سالار کو, جنرل عاصم منیر چیف آف آرمی اسٹاف کو, جناب بابر صاحب کو, ظہیر الدین بابر, ہمارے چیف آف ایئر اسٹاف ظہیر احمد بابر, ندیم اشرف صاحب ہمارے چیف آف نیول اسٹاف, اور پھر یہ تمام وہ لوگ جنہوں نے ان کی پالیسی میکنگ میں, ان کی گائیڈنس میں آج پاکستان کو اس جگہ لا کھڑا کر دیا کہ جہاں دنیا جو ایک قسم کی انڈیا سینٹرک ہو گئی تھی اور وہ ایک شخص کا نام لے رہی تھی, تو آج انہوں نے ہمارے دنیا کو بتا دیا کہ یہ لوگ تو کہتے تھے ان کے پاس کھانے کو روٹی نہیں, کشکول لے کے پھرتے ہیں, بھکاری ہیں, تو یہ انہوں نے کیا کر انڈر ایسٹیمیٹ کر لیا نا ہمیں انڈیا نے. اور جب ہم نے پھر بتایا کہ سرپرائز ہم آپ کو کریں گے, اب ظاہری بات ہے سر, ہماری جو آپ اسٹریٹجی دیکھیں, ہماری حکمت عملی دیکھیں کہ ان کو بڑا مان تھا, ان کے MiG 21 تو آئے دن گرتے تھے, پھر ان کو رافیل پہ بڑا مان تھا, لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے جہاز ہیں, وداؤٹ اینی ڈاؤٹ کہ فرانس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی, لیکن ہم نے ان کو بھی مار گرایا اپنی ذہانت سے. اور آج ٹرمپ نے بھی تعریف کی کہ پاکستانی عوام ذہین ہے, قابل ہے. نہیں, آپ یوں نہ کہیں, ذہین ذہانت ہر جگہ ہے. ہمارے پاس 2 چیزیں دنیا کے ہر بندے سے زیادہ ہیں. ایک تو جذبہ ایمانی آپ کہہ لیں. اب میری بات سن لیجیے. جی جی, ہماری پوری دنیا کی افواج کے پاس اور ہماری افواج کے پاس, جس میں یہ تینوں فورسز شامل ہیں, ہمارے پاس 2 چیزیں ایکسٹرا ہیں. سب سے پہلے ہے ہماری ایمان کی طاقت, اور بلائنڈ فیتھ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. بے شک. بس جب یہ چیز ہو نا جی, تو پھر باقی تمام چیزیں سیکنڈری ہیں. ایمان یہ ہے کہ ہم جہاد کر رہے ہیں فی سبیل اللہ, موت ہوگی تو شہید ہوں گے, اور ایمان یہ ہے کہ میرا اللہ میرے سانس کے ساتھ ہے. تو جب میرا پیدا کرنے والا میرے ساتھ, میرے سانس کے ساتھ ہے, تو مجھے یہ بتائے
یہ کیا دنیا کی کس کی جرت ہے کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا؟ جس کے پاس اللہ ہو اس کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت ہے؟ وہ ڈر ہی نہیں سکتا. تو اگر میری تو یہاں پہ آ کے میری تو تمام جو لاجک اور منطق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی. جب میرے پاس اللہ ہے تو تمہارے پاس کیا ہے؟ اچھا سر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈین کچھ ریٹائرڈ آفیسرز ہیں، ظاہر بات ہے جب جنگ لڑی جاتی ہے تو پھر ایک دوسرے کو آپ قریب سے دیکھتے ہیں. اب ہمارے سے ایم عالم صاحب ہیں، اس زمانے میں کوئی بہت جدید آپ کے پاس جہاز تو نہیں ہوں گے، لیکن وہ جذبہ ایمانی تھا کہ انہوں نے 1 منٹ سے کم ٹائم میں 5 جہاز مار گرائے. ورلڈ ریکارڈ ہے اور آج تک ان کو ڈسکس کیا جاتا ہے. تو وہ میں نے ہاں ان کے ایگزیکٹلی نور خان صاحب، اب ان کے جتنے بھی کچھ انڈین آفیسرز ہیں ان میں بھی کچھ لوگ ہیں جو سچی بات کر دیتے ہوں گے، ریٹائرمنٹ کی بات تو کر ہی سکتے ہیں، آن جاب تو نہیں کرتے. تو انہوں نے ان کے بیان آتے ہیں کہ مسلمانوں کو جب انہوں نے کسی بھی جنگ میں جنگ لڑتے ہوئے دیکھا تو کہتے ہیں یہ نہیں ڈرتے شہادت سے، کیونکہ مسلمان کو تو پتہ ہے کہ اگر ادھر یہاں ہم شہید ہو سکتے ہیں، ہم غازی ہو سکتے ہیں، درمیان میں تو کچھ نہیں ہے. میں بتاؤں جی، پاکستان ایک دنیا کا واحد ملک ہے. اس جیسا ملک کوئی دوسرا ملک ہو سکتا ہی نہیں. ٹھیک ہے، یہ میرا ایمان ہے. میں نے بہت ساری زندگی اپنی پاکستان سے باہر گزاری، لیکن نہ میں نے اس چیز میں کبھی، میرا ایمان تھا کہ یہ ملک میرا ہے، میری موت یہاں ہونی ہے انشاءاللہ. آپ کے خیال میں جو مسلمان ہے اور انڈیا میں ہے وہ ہمارے پہ فائر چلانے سے رک جائے گا؟ جی ٹھیک ہے. جی، ہمارے پاس ایک اور ایسٹ بھی ہے. ہم ایمان تو ہمارے پاس ہے، ہم مسلمان بعد میں پہلے پاکستانی ہیں. اب یہ پرنسپل ذہن میں رکھیے گا. اگر وہ وہاں سے کوئی مسلمان ہمارے پہ بندوق چلائے گا نا یا کوئی چیز فائر کرے گا تو وہ انڈین بن کے کرے گا. ہم اس پہ کمی نہیں چھوڑیں گے. یہ تو ان کو دیکھیں، میں ان پہ نا، مجھے ان کے لیے ترس بھی آتا ہے، انڈین مسلمز کے لیے. کاش انہوں نے قائد اعظم کی بات سنی ہوتی، 2 قومی نظریے کو مانا ہوتا. کاش انہوں نے 2 قومی نظریے کو سمجھا ہوتا. سر آج سمجھ رہے ہیں نا، آج سمجھ رہے ہیں. نہیں، میں تو انڈیا گیا ہوں، بہت دفعہ گیا ہوں، اور یقین مانیے جو میں نے ان کی حالت وہاں دیکھی ہے، اور میں مالک، مجھے سانس آتا ہے پاکستان میں. اچھا سر، ہمارے یہاں آپ دیکھیں کہ مائنورٹیز بڑا خوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے جھنڈے میں جو وائٹ رنگ ہے، سفید رنگ ہے، اسی چیز کی نمائندگی کرتا ہے کہ ہمارے ہاں مائنورٹیز میں بڑی خوشی سے زندگی گزارتے ہیں. انڈیا میں جس طرح مائنورٹیز کا جو سلوک کیا جا رہا ہے، ایک تو وہ 2 نیشن تھیوری والا جو کانسیپٹ ہمارے باوجداد نے جو اتنے سال پہلے دیا تھا وہ بڑا مطلب کنفرم ہو گیا کہ بالکل ٹھیک تھا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا نے اپنے آپ کو سیکولر انڈیا کا ایک جھوٹی سٹیمپ لگائی ہوئی تھی، وہ کتنی برے طریقے سے ایکسپوز ہوئے، بے نقاب ہوئے. دیکھیں وہ ہمیشہ سے ہوتے تھے، کیونکہ سیکولر ملک میں تو ہر مذہب کا خیال رکھا جاتا ہے. مجھے یہ بتائیے، اگر یہ پرنسپل ہو تو جو غزہ میں مسلمانوں کے ساتھ ہوا ہے، کوئی ایک ملک اٹھا؟ اور آپ کے ہاں یہاں پہ شانتی نگر میں، خدا نہ خواستہ خانے وال میں ہے، اور یہاں پہ لاہور میں کسی مائنورٹی کے ساتھ ایک انسیڈنٹ کھڑا ہو جائے، یہ اب اسلام آباد والے ڈپلومیٹک انکلیو والے نہیں باز آتے. تو یہاں پہ یہ بہرے ہیں، اندھے ہیں، ان کو نظر نہیں آتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ گیم بن گئی پیسے کی. انہوں نے سمجھ لیا کہ پیسہ انڈیا میں ہے، اور دنیا نے ان کو طرف کاروبار کے، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے ایک سیف ہیون ہے انویسٹمنٹس کا. اصل میں آپ کو بتاؤں ڈاکٹر صاحبہ، آپ اس چیز کو سمجھیے گا، یہ انڈیا نہیں لڑا، کیونکہ انڈین مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو اندازہ ہے کہ مسلمان کی کیپیبلٹی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں، وہ اتنے بے وقوف لوگ نہیں ہیں، اور کسی کو بے وقوف سمجھنا بھی نہیں چاہیے. پوری دنیا میں، پورے عالم اسلام میں ایک ملک ہے جس نے اسلام کا جھنڈا اٹھایا، اور صحیح معنوں میں، اور وہ پاکستان ہے. میں کسی ملک کو نہیں مانتا. ہم نے کبھی اسرائیل کو نہیں ریکگنائز کرنا، یا میری بات لکھ کے رکھ لیجئے گا، ہمارے ایمان کا حصہ ہے.